اس مہینے میں یوزلی کھانا کم ہونا چاہیے تھا، بٹ کھانے کی تعداد بڑھ گئی ہے. لوگوں کو ویٹ لاس کی طرف جانا چاہیے تھا، یعنی پرپز نہیں تھا، لیکن ان کا ویٹ گین ہوتا ہے. اور بفیز اور جتنا ریسٹورینٹس میں رش رمضان میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا. پری بکنگ چل رہی ہوتی ہیں 4-5 دن کی. لاسٹ ایئر میں نے وائف کو ایک کیا ہوا تھا پرومس کہ آپ کو میں ایک دفعہ بوفے کراؤں گا ایک جگہ پہ، ایک بڑا اچھا ہے وہاں پہ چائنیز ملتا ہے لائٹ سا. تو یار مجھے آخری روزے پہ ان کا اگر آپ کا 30واں روزہ ہوا آپ کو بکنگ صرف تب ملے گی، اگر 29 روزہ ہے تو آپ کو بکنگ نہیں ملے گی. تو یعنی یہ حالات تھے. تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہم کیا یوز اینڈ ابیوز کر رہے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ، اور ہم نے جو سنت طریقہ چھوڑ دیا ہے؟ بس ہم فوڈ جنکیز بن چکے ہیں. یہ ایک مہینہ اللہ نے رکھا تھا کہ ہمیں ٹرین کرے کہ ہم خوراک سے دور رہیں، کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں. جو نہیں کھا سکتے ان کو کھلائیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ تقریباً 600 بندوں کو افطاری کراتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے افطار ہوتا ہے تو میں ایک کھجور لے لیتا ہوں، تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، اور پھر میں سارا زور لگاتا ہوں کہ ان کی افطاری چلے. کھا وہ رہے ہوتے ہیں، سکون مجھے مل رہا ہوتا ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں اور تھوڑی سی اپنی جو میری ایک ڈائٹ کی ہلکی پھلکی سی غذا ہوتی ہے وہ میں کھاتا ہوں. اسی طرح پھر سحری میں اعتدال کے ساتھ کھاتا ہوں. پورا دن میرا روزہ بہترین طریقے سے گزرتا ہے. وہ ایک ڈاکٹر ہیں، امریکن ہیں، ڈاکٹر پردیپ، کارڈیولوجسٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیشنٹس کو زیادہ روزے اس لیے رکھواتا ہوں، پانی والے روزوں کے ذریعے وہ ٹریٹ کریں اپنے پیشنٹس کو کہ ایک ان کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کم خوراک کے ساتھ بھی زیادہ مشقت کر سکتا ہے. دوسرا، فاسٹنگ جنہوں نے کی ہوتی ہے ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان کی بھوک بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. وہی بندہ جو رمضان سے پہلے 2-3 گھنٹے بعد کچھ کھا رہا تھا، اب ایسا کیا ہوا ہے کہ پورا دن وہ کھائے پیے بغیر گزار رہا ہے. بالکل یقین، مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دوپہر کا کھانا اسکپ کروں. نارمل ڈیز میں جب میں صبح 7 بجے اگر بریکفاسٹ کرتا ہوں، وہ دوپہر کو اگر میں اسکپ کر دوں نا تو وہ سر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے اور بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے ہم نے ایک نا، ہم نے لکھی بات ہوتی ہے کہ یار کھانا تو لازمی کھانا ہی ہے، جو مرضی ہو جائے. اینڈ اسکپنگ فوڈ، یا جس دن لنچ اسکپ ہو جائے بندہ کہتا ہے یار لنچ. آپ کو پتا ہے خاص کر جمرس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اپنا پاس یاد آتا ہے کہ میں اللہ معاف کرے پہلے روزے نہیں رکھتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یار تم بھوک کیسے برداشت کرو گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ پمپ کرتے ہیں، جتنا آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی باڈی خوراک مانگ رہی ہوتی ہے. تو ایوری ناؤ اینڈ دین ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ انٹیک کرنا ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ یہ رمضان کے مہینے میں نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا یہ مینیج ہو جاتا ہے. اور اسی میں ہم کھاتے بھی یعنی اتنا زیادہ ہے فجر میں سحری پہ کہ جو لوگ فجر پہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں آپ چلنا دیکھیں، اور مغرب پہ جو لوگ یعنی چل کے آ رہے ہوتے ہیں، ایون اپنا بھی یہ مشکل سے انسان چل رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو فل کر لینا. اور یہ مغرب سے پہلے ہے، بھی مغرب کے بعد تو ایک ڈنر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اتنا اپنے آپ کو فل کر لینا وتھ فوڈ اور اسٹفنگ کر لینا. یہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مغرب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. جو نہیں جاتے رمضان کے مہینے میں الامان والحفیظ. تو یہی، لیکن یہی ہے نا کہ لوگ بس اسی چیز کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں نا. کھانے سے زیادہ ان کو کھلایا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے پاس افطاری پہ چلے جاؤ اور آپ محدود کھاؤ، سب سے پہلے تو وہ مائنڈ کرے گا، بالکل وہ بولے گا کہ آپ نے تو ہماری قدر نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا زندہ انسان کو سلام، کوئی پیدا ہوتا ہے تب بھی یہ کھاتا ہے، پیسے مٹھائی والے کو جاتے ہیں، کوئی فوت ہوتا ہے تب بھی یہ کھاتا ہے، یعنی کہ بہانے تراش رہا ہوتا ہے کھانے کے. صحیح بات ہے. تو یہ کھانوں کے بیچ میں وقفہ، اسی طرح سے جو 2 کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو 2 کے لیے پکے 3 کے لیے کافی ہے، جو 3 کے لیے پکے 4 کے لیے کافی ہے، یعنی کہ سب کا بھلا ہو جائے، کوئی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے. تو یہ جو بھوک رکھ کے کھانا ہے نا، جب تک ہم اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. اس سے بڑا خواہش پہ کنٹرول ہوتا ہے ویسے یہ کام، کیونکہ آسان تو نہیں ہے. آپ کا کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بڑا کنٹرول کرنا ہے، اور بڑا ہی ایفرٹ مانگتی ہے یہ چیز. جو انسان خوراک کنٹرول کر سکتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا یہ نا آپ کہہ رہے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کی 3 ٹیمپٹیشن سب سے اسٹرانگسٹ ہوتی ہیں. ایک ڈیزائر ٹو ایٹ، ڈیزائر ٹو سلیپ اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو ریلیشن شپ، یعنی ٹیمپٹیشن کی جو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ان سب میں سے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. جو شخص اپنے پورشن کنٹرول کر لیتا ہے نا، کھانے میں اسٹاپ کیسے، بس اس کے بعد لقمہ نہیں لوں گا، کہتے ہیں وہ ڈیزائر ٹو سلیپ اور ڈیزائر ٹو ہیو ریلیشن شپ وہ بھی سپریس کر لیتا ہے. مگر جو یہ نہیں کر پاتا نا، اسے پھر اللہ معاف کرے زنا بھی ہوگا اور وہ سوئے گا بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے روکا بھی پھر اسی کے تھرو ہے انسان کو. روزہ رکھا بھوک سے ریلیٹڈ ہی، تاکہ انسان کنٹرول کر کے. اچھا ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ کم کھانے میں کتنا فائدہ ہے،
اور پھر وہ کم کھانا شروع کر دیں گے, ہاسپٹلس بند ہو جائیں, بالکل صحیح کوئی آئے گا ہی نہیں. اور ایک تو مجھے شخص بتا رہے تھے اسی میں کہ کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں نا آپ سیواناز ابھی بھی چلے جائیں وہاں دیکھ لیں, شکار کر کے لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس دور میں شکار کر کے کھایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار اگلا شکار ملے گا بھی یا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی اسٹفنگ کر لو, کھا لو, کیا پتا اگلے 24 گھنٹے 48 آورس تک ہمیں کھانے میں کچھ نہ ملے پانی کے علاوہ. تو پیپل یوز ٹو ایٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی جو لوگ نان مسلمز اور اس طرح ہیں. ہم کیوں کھاتے ہیں جب ہمارا پاس فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے؟ یعنی یہ پرانے دور کی بات ہے. وی شوڈ ایٹ اے پورشن آف فوڈ. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہمیں 6-8 گھنٹے بعد کھانا مل جائے گا. اگین دین وی اوور ایٹ. اصل میں نا فوڈ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیسیسٹی تھی, اب بھی ایک لگژری بن گئی ہے. اٹس اے کمفرٹ, آپ کو پلیجر, اور آپ اپنے آپ کو نا یو فائنڈ یور سیلف ان کیپیسٹیز میں آپ کو ریوارڈ کرے اپنے آپ کو. اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ, میں آپ تو ڈاکٹر ہم ڈیل کرتے ہوں گے کہ لوگ جو ورک اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کام شام کاج کیا, اور ڈاکٹر اپنا جو اسٹریسفل لائف ہے, کارپوریٹ لائف ہے, اب دے وانٹ ٹو ٹریٹ دم سیلوز اینڈ دے ایٹ فوڈ, لاٹ آف فوڈ, اور اپنے آپ کو وہ ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ بن کے نظام بن گیا ہے. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ علاج جو ہے نا وہ 4 چیزیں ہیں مین. اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا, ورزش, نیند کو بہتر کرنا, اور سٹریس مینجمنٹ. اس ساروں کا سولوشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو ڈسپلن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ڈسپلن آپ کو ہیبٹس کی طرف لے کے جاتا ہے. ہیبٹس آپ کو کنسسٹنسی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور کنسسٹنسی آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جو بے ہنگم قسم کی زندگی ہے نا, بے ترتیبی, کہ جس میں کب سو گئے, کب جاگ گئے, ساری رات جاگتے رہے, اور پھر لیٹ اٹھے, اور پھر کوئی روٹین نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو نماز کا ایک ٹائم سیٹ ہے, اس میں مین مقصد کیا ہے؟ اس روزے کو لے لیں آپ, رمضان کے مہینے کو لے لیں, جو ہے زکوٰۃ, خیرات, اسی طرح سے روح کو اسٹرینتھن کرنا ہے, خوراک سے دور رہنا ہے, عبادات اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے قیام اللیل, یعنی کہ رات کو آپ اٹھنا مطلب ایزی ہو جاتا ہے سارا کچھ, باقی دنوں کے جو ہے نا اس کے مقابلے میں آپ کی روٹین بھی ذرا ہلکی ہوئی ہوتی ہے, آپ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. جب پیٹ بھرا ہو نا تو گناہ کا دل بھی چاہتا ہے. بالکل, وہ پیٹ بھرے ہی گناہ ہوتے ہیں, خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنا ہوتا ہے جب, ٹھیک ہے, تو باہر جا کے ہمارے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وی آلویز ہیو فوڈ آن مائنڈ کہ ہم نے باہر جا کے ضرور کچھ کھانا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے پہلے کھانا کھا لیا ہو اور پھر آؤٹنگ کا پروگرام بعد میں بناؤ, پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر مطلب کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, ایسے موقع پہ نا میں یہ کہتا ہوں آپ کو کھانے میں سے اپنا کھانا نکالنا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ لو کارب آپشنز کیا کیا ہیں آپ کے پاس, اسٹیک آرڈر کر لیا اور اس کو بھی بھوک رکھ کے کھا لیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر ڈرنک پیپسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ لیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ پانی کے ساتھ رکھ لیا, یعنی کہ کیلریز کو آپ نے ریسٹرکٹ کیا. اور پھر اگر کھا بھی لیا ہے تو پھر اگلے دن آپ فاسٹنگ پہ چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا ثابت ہے. رمضان کے تو روزے ایک طرف, لیکن یہ بھی ان کی پوری لائف وہ پریکٹس کرتے رہے. تو اسی کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو ایک تو یہ فوڈ کی ایڈکشن نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ جتنی بیماریاں ہیں, انسولین ریزسٹنس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ یہ ڈائبٹیز کی وجہ ہے, بلڈ پریشر کی وجہ ہے, میٹابولک سنڈروم, دل کی بیماریوں کی. جو بندہ فریکوینٹلی فاسٹنگ کرے گا اس کی انسولین لیولز نیچے رہیں گے, وہ انسولین سینسٹیو رہے گا. یہ تو ریسرچ کہہ رہی ہے. تو سب سے بہترین جو فاسٹ ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کیا نا, ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا. اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر منڈیز اور تھرسڈے کے روزے رکھو, کیونکہ تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ اکبر. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ 3 روزے لازمی رکھنا مہینے میں, ایام بیس کے 13, 14, 15 کے. یعنی سبحان اللہ فاسٹنگ کے اتنا ہمارا تو فاسٹنگ کا تعلق رمضان ہے بس. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اوور ایٹنگ از اے بیہیویئرل ڈس آرڈر؟ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں نا عادت بن جاتی ہے نا. اگر آپ کو بار بار کھانے کی ایڈکشن ہو گئی ہے آپ کو, تو ایک اور اس کو نا میں تھوڑا ہارمونلی بھی بتا دیتا ہوں. لیپٹن ایک ہارمون ہوتا ہے جو برین کو سگنل دیتا ہے کہ اور نہیں کھانا. جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں, فریکوینٹلی کھاتے ہیں, تو لیپٹن ریزسٹنس ہو جاتی ہے. برین کو سگنل ہی نہیں جا رہا ہوتا کہ اور کھانا نہیں کھانا. برین کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کرائسس ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس کو اور کھلاؤ. تو وہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں, کتنی تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ اکثر دوست ہوتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں ابھی تو تم نے 2 گھنٹے پہلے اتنا کھایا تھا, تم اتنا زیادہ کیسے کھا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ لیپٹن ریزسٹنس ہوئی ہوئی ہے. لیپٹن کا ٹیسٹ بھی موجود ہے, انڈائریکٹلی اس کو فاسٹنگ انسولین لیولس چیک کرا کے دیکھا جا سکتا ہے. جتنے انسولین لیول ہائی آئیں گے اتنی لیپٹن ریزسٹنس ہوگی. اور لیپٹن ریزسٹنس کو بھی کیا چیز ٹھیک کرتی ہے؟ روزہ رکھنا.
اللہ ٹھیک ہے نا. یہ جا کے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بچوں کے معاملے میں نا تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ چلو ابھی بچے ہیں, ان کی گروتھ کی عمر ہے, تو یہ جتنا مرضی کھائیں جب مرضی کھائیں, تو اس میں بھی کیا ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے؟ ڈیلیڈ مائل اسٹون کا ایک بچہ آیا تھا, تو یہ ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوں کہ اس کی نا گروتھ نہیں ہو رہی تھی, تو مدر جو بڑی کنسرن تھی اس کو تھوڑی تھوڑی بات زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی تھی, وہ نہیں کھاتا تھا. لیکن جب میں نے وہ اس کی پوری ڈائٹ روزانہ کی دیکھی تو اس میں وہ کرکرے اور اس طرح کی چیزیں نا پروسیس فوڈ وہ کھا رہا تھا. تو میں نے ان کی مدر کو بولا کہ آپ نے پورا دن ایک چیز بنا کے رکھ لینی ہے, بچے کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دینا پورا دن. وہ مجھے بیچ میں ان کا میسج آیا کہ وہ بڑا میرے لیے تکلیف دہ ہے, میری مامتا جو ہے میں دیکھ رہی ہوں بچہ, لیکن میں نے کہا نہیں کھانے دینا اس کو اور کچھ بھی. رات ہوئی ہے, بچے نے جا کے وہی سارا میل کھایا ہے جو ہیلدی پڑا ہوا تھا سامنے. یہ جو ہم نے پروسیسڈ فوڈ کا نا, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ پروڈکٹ سے فوڈ کی طرف جانا ہے, یہ تو انہوں نے بیچنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں چیزیں. ان کی ایڈکشن ہے. یہ جو فرینچ فرائز ہم لیتے ہیں, یہ جو برگرز ہم کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, پھر ہمارا اگلا کھانے کو بھی دل کرتا ہے. اسی طرح سے پھر آئس کریم, کاربز اور فیٹ کی کمبینیشن, اور وہ بھی وہ والا فیٹ جو کہ سنتھیٹک ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے, ہم نے خود بنایا ہے اس کو, جو کہ ہمارے لیے کبھی بھی اچھا نہیں تھا. تو جیسے ہی ہم آرگینک فوڈ کی طرف جائیں گے, اس دفعہ بہت سارے پیشنٹس ہیں ہمارے جنہوں نے 10-12 سال بعد ڈائبیٹک پیشنٹ جنہوں نے روزے رکھے ہیں. تو ہم نے کیا ٹرک کی ہے ان کے ساتھ, پہلے ان کو پروسیس فوڈ سے ہٹایا, پھر ان کے میل کے بیچ میں گیپ لے کے آئے, پانی والے روزے رکھوائے, اب وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں. تو یہ نہیں کہ یہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے. میں نے اس دفعہ میں نا فاسٹنگ میں ورک آؤٹ بھی کر رہا ہوں, زندگی میں پہلی دفعہ. اچھا. لیکن لو انٹینسٹی کے ساتھ مزہ آ رہا ہے, کہ مطلب یہ نہیں کہ اتنا امپاسبل ہے بھی نہیں. میں ریکمینڈ نہیں کرتا لوگ افطاری کے بعد ہی کریں, اس سے آپ کے انرجی لیول ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک یہ چیز پریکٹس کی ہے کہ میں نے فاسٹنگ کے دوران ورک آؤٹ کر رہا ہوں. دوسرا, سحری میں نا میں بہت کم سحری کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں, اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پورا دن میرے انرجی لیول بڑے اچھے رہتے ہیں. اچھا اسٹرینج ویسے ون میل اے ڈے کا کانسیپٹ نہیں ہے, جس طرح بدر رمضان میں لڑے گی یار, کتنے سارے غزوے رمضان کے مہینے میں ہوئے. ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے نا, کہتے رمضان باز جی کوئی پسینہ باہر دھوپ پہ نہیں کھڑے ہونا, حالانکہ صحابہ رمضان میں جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یعنی میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں تھا کہ جو کھانے جن میں نا ہائی لیولز آف فیٹ اور شوگر ہوتا ہے نا, دے اوور پاور یور برین, جو ہے نا برین کے جو سپر چارج کرتے ہیں آپ کے برین ایکٹیویٹی کو, وچ اسٹاپس دا برین ٹو گیو یو اسٹاپ سگنلز ٹو ایٹ. یعنی وہ اتنا سپر چارج کرتے ہیں آپ کے برین ایکٹیویٹی کو کہ جس میں وہ کھاتا رہتا ہے, اینڈ جو ہارمون آپ کے اندر یہ کہتا ہے یو آر فل ناؤ, اٹ اسٹاپس اینڈ دین یو ایٹ الاٹ اینڈ دین یو آر. اسی میں اس میں نا تھوڑا سا میں وہ یعنی ایک ڈاؤٹ ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیے باڈی ٹائپ میں بھی میرے خیال سے فرق ہو سکتا ہے. ایک ہوتے ہیں ہیوی گینرز, ان کے لیے نا گین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایکٹومارفس ہوتے ہیں, ایکٹومارف بالکل ہارڈ گینرز. ہاں ہارڈ گینرز جو ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ وہ جتنا مرضی کھا لیں ان کو جو ہے نا وہ اتنا لگتا بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں اگر کھاتا بھی ہوں نا, میرے خیال سے ہو سکتا ہے جینز ایسی ہے تو وہ نا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے وہ پتلے ہوتے ہیں لیکن وہ کھانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کو اس حساب سے لگ نہیں رہا ہوتا. بالکل. تو اور کئی لوگ ہوتے ہیں ہارڈ لوزرز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں نا تو وہ ان کو اوپر چڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال سے کیا سجیشن اس کے اوپر باڈی ٹائپ, بالکل باڈی ٹائپ کے اوپر میری ویڈیو ہے, ایکٹومارف, انڈومارف, میزومارف نا, یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جو ایکٹومارف ہیں, جو ہارڈ گینرز ہیں, ان کے لیے پھر اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو اپ رکھنا تاکہ وہ لیوسین کانٹینٹ زیادہ رکھیں, مسل بلڈنگ پاتھ وے ایکٹیویٹ ہو, میل فریکوینسی کا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں, یاد رہے, میجورٹی ان لوگوں کے لیے جن کا وزن زیادہ ہے, جو بیمار ہیں. ٹھیک ہے, اب بالکل آپ نے بالکل یہ فری میں کاؤنسلنگ سیشن لے رہے ہیں آپ سے. اس کو اچھا سوال ہے ایکچولی نا, نہیں آپ نے جب باقی باتیں بعد میں کریں گے, آپ نے کہا نا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھو برو, یعنی کئی بندوں کے لیے پاسبل ہے, ان کی باڈی جو ہے نا وہ کا سوال بہت اچھا ہے. آپ ایکسیپشن بتائیں نا, میں اس کا جواب کے پھر میں آپ سے یار پیشنٹس کو پوڈ کاسٹ میں نہ بلائے گا. ایک دن نارمل کھائیں اور پھر اگلے دن فاسٹنگ کی بریکٹ کے بعد, جو فاسٹنگ ونڈو ہے اس کے بعد جب کھائیں تو اسی میں اپنی ٹوٹل کیلوریز پوری کر لیں. آپ نے کانسیپٹ نا میرا کافی چینج کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, لوگ بھی بلکہ یہ سمجھتے ہیں, جو باہر لیبر بیٹھی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر ان میں سے لوگ روزے نہیں رکھتے, کیونکہ کانسیپٹ یہی ہے کہ اتنی گرمی میں
روزہ رکھ کے ہم نے مشقت بھی کرنی ہے تو ہم کام کیسے کریں گے. سو دے ڈونٹ فاسٹ. وہ اب دیکھیں نا اسی کے اوپر یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں. میں اکثر حضرت واصف رحمۃ اللہ کا نام لیتا ہوں, ان کی آڈیو میں کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ادب آپ لوگوں نے روزے کا کرنا ہے اور آپ نے مزدور کو ریلیف دینا ہے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے. آپ اس سے کام پورا لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, پورے روزے کے ساتھ وہ پورا کام کیسے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ایکسرسائز کی بات ہے وہ ہے کہ 20-25-30 منٹس کے اندر اپنا ورک آؤٹ ختم کریں, وہ بھی ان دا کمفرٹ آف جم انوائرمنٹ. بالکل کوئی ہائی انٹینسٹی کا مقصد نہیں ہے, کوئی اپنی وہ جو ہے نا ایکسٹریم تک نہیں جانا, بالکل میانہ روی کے ساتھ درمیانہ ورک آؤٹ. تو وہ جو خیر مزدور تو میں کہتا ہوں آج کل جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, مزدور سے بڑا بادشاہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی روٹیاں بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, چین کی نیند بھی سوتا ہے. اکثر لوگ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں فائنینشلی تو وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی وہ اس حد پہ گئے ہوتے ہیں, نیند کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ہاضمے کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہے نا کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے چیزوں کو اور نیچر کے قریب جانا ہے. یہ جو مزدور کا ہے یہ تو اس کی مجبوری ہے نا, کہ یا تو ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی رات کو آ کے کام کر لیں, 3 سے 4 گھنٹے تمہارا یہ جو ہے کام کا ٹائم ہے, دیہڑی تمہیں پوری ملے گی, روزہ پورا رکھو. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہی ہیں جو کمپنیز میں جاب کرتے ہیں نا, ان کو سال میں 1 مہینہ چھٹی ملتی ہے, تو ماشاءاللہ وہ رمضان کے مہینے کی چھٹی لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے نا کوئی ہیسل نہ رہے اور وہ آرام سے انجوائے بھی کر سکیں اور عبادت بھی کر سکیں. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ہمارا زیادہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے دسترخوان کے ساتھ ہے. اٹس ٹو ڈو ود آر دسترخوان, جس طرح سے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں کھانے کے ساتھ. ایون ایک روایت آتی ہے اگر جس میں کلام ہے کیا ہے لیکن مجھے ثابت ہے یا صحابی کال ہے, جس میں فرمایا کہ اسٹمک از دا سورس آف النس اینڈ ڈائٹ از دا سورس آف کیور. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, یعنی پیٹ کو جتنا انسان بھرے گا, ہمارے برو دسترخوان پہ روزانہ میٹ پڑا ہوتا ہے, روزانہ لحم. اور عمر بن خطاب نے تو اپنے دور میں خلافت میں 2 دن کنزیکٹیو لحم کھانے سے منع فرمایا. اور عمر بن خطاب کی صحیح روایت میں آتا ہے جس میں آتا ہے اکفا ایاکم واللحم, بی ویئر آف لحم فإن له ضرارة كضرارة الخمر, کہ اس میں وہ ایڈکشن ہے جو الکوہل میں ایڈکشن ہے. اوتھینٹک, یہ حسن لغیری حدیث ہے کہ لحم سے نا یعنی بچ کے رہو, اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا, کیونکہ اس میں ایسی دراوا ہے جو الکوہل میں پائی جاتی ہے. سو اگین بات یہ کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پروٹین ڈائٹ لینی ہے, میں نے اپنے آپ کو وہ برالر مرغی سے بچانا ہے یا باقی چیزوں سے. ویسے مسلم سیمی ویجیٹیرین ہوتا ہے ایک طرح سے, میں سمجھتا ہوں زیادہ ویجیٹیبلز بیلنس ڈائٹ کو روک کے رکھنا. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یو نو کنٹرولنگ یور ڈیزائرز. جیسے ابھی کھانے کی ہم نے بات کی ہے نا, آپ امیجن کریں کہ جو فوڈ انڈسٹری ہے اٹس یو نو $1 billion انڈسٹری. اب ہوتا کیا ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف یور ٹنگ, یعنی آپ کے جو آپ کے ٹیسٹ برڈز ہیں نا, آپ کو کھانا اچھا لگنا چاہیے, اور وہ آپ کی جو پوزیشن ہے, آپ اگر اس کا اگر آپ سائز دیکھیں نا, صرف اتنا ہی سائز ہے نا برو. کھانا یہاں پہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, اچھا جی بڑا اچھا ہے, اینڈ دیٹ تھنگ از گون, کہاں پہ گئی ہے پھر آپ کو نہ ٹیسٹ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. یعنی اس حصے کے لیے $1 billion انڈسٹری یعنی ایگزسٹ کرتی ہے, ایڈورٹس آتے ہیں, مارکیٹنگ ہوتی ہے. اسی لیے برو اس کو زیادہ سے زیادہ نا ڈیزائربل بنایا جاتا ہے کہ یار یہ ٹیسٹ کرو, یہ نئی سوس آئی ہے, دس از دا نیو برگر وغیرہ وغیرہ. تو اب وہی بات آتی ہے نا کہ اگر ہم برو, آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا کبھی کہ منہ میں چیو کر کے اندر نہ لے کے جائیں, پھینک دیں, کیونکہ اس سے آپ کو سیٹسفیکشن تو فیل نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو سونے دا چیونگ گم ہمارے دیکھیں کیا اس بارے میں کیا, ایک تو بولیمیا ایک پوری بیماری ہے نا, ایٹنگ ڈس آرڈر, اکثر خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کھا لیتی ہیں پھر وہ واپس وامٹنگ انڈیوس کرتی ہیں اور وہ سارا انوریکسیا نروزا سے ریلیٹڈ, بولیمیا نروزا, بولیمیا انوریکسیا تو بالکل ہی سیدھا سیدھا خوراک سے جو ہے, مطلب یعنی کہ ان کو اتنا خوف آتا ہے اپنے اس ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ جتنی بھی یہ ماڈلز ہیں ان میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے نا, یہ جتنی بھی یہ سیلیبریٹیز ہیں زیادہ تر ان میں یہ چیز کامن ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک اللہ والے تھے, وہ بہت کم کھاتے تھے, تو وہ آخری عمر تھی ان کی, تو لوگ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی میں کتنا کوئی کھایا ہوگا, اندازہ کوئی بتا دیں. تو انہوں نے جب بتایا کہ میں نے اتنا کھایا تو سب حیران ہو گئے کہ آپ نے اتنا تھوڑا کھایا. تو جواب دیا کہ میں نے یہ بھی زیادہ کھایا, مجھے ڈر تھا کہ قیامت والے دن میرا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کم نہ نکلا. تو یہ ان کی ایک نسبت تھی, ایک مطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے یہ جو فاقہ ہے, 3 دن کا فاقہ ہے, بلکہ وہ ایک اس دن بھی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے,
تو ایک وائف سے انہوں نے پوچھا, نہیں تھا. دوسری سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا. تو پھر وہ ایک شخص آئے, ایک انصار آئے, انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا. جب گھر گئے تو اپنی وائف سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے کہا کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان لگا کے لائٹ آف کر دینا تاکہ وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کے کھا لیں. اگلے دن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل بہت مقبول ہوا, اللہ تعالیٰ مسکرائے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ مطلب وہ قبول ہو گئی آپ کی وہ نیکی نا. تو یہ ہم دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کی ہیبٹ تھی نا, ہی یوز ٹو یوز 3 fingers اونلی. یہ 3 فنگر سے وہ کھاتے تھے, اس سے زیادہ سے نہیں. ہم تو پورا ہاتھ بھرتے ہیں, اور جو عرب یعنی پورا جو ہے نا لحم کو ایسے کر کے, اور وہ مندی کو یعنی 3 انگلیوں کا استعمال کرنا. اور جب میں نے کچھ ٹائم کے لیے اس پہ عمل شروع کیا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کہ یعنی کھایا نہیں جاتا. آپ کتنا چاول کی بائٹ لیں گے 3 انگلیوں سے, کتنا رائس آئے گا آپ کے اس میں. اینڈ دس ول پروموٹ سلو ایٹنگ. آپ زیادہ چبا رہے ہیں اور آپ کھانا کم کھا رہے ہیں, اور پھر باڈی سگنل دیتی ہے کہ اب تم ہے نا, ایون سلو ایٹنگ ہیلپس ان لو فوڈ کنزمپشن, یہ تو فیکٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کافر جو 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. اور ہم برو پچھلے 25 سال سے 30 سال سے مسلمان ہیں, ہم ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے. سمامہ بن اوسال جب مسجد نبوی کے پلر سے بند تھے, روزانہ ان کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا جاتا تھا جب وہ کافر تھے. دا ڈے ہی ایکسیپٹڈ اسلام, سبحان اللہ, اللہ کے میں نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ, انہوں نے 1 بکری دودھ پیا. یعنی he was changed immediately. اینڈ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ نفس کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تو پورا ہی کہ پورا بندہ ہی چینج ہو گیا. ایکچولی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم نا بڑا وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. اب وہ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں, عمر آتے ہیں, اور عمر کہتے ہیں کہ, اور یعنی دروازے پہ دستک دیتے ہیں. تو حالانکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جنرلی بندے باہر نہیں نکلتے تھے گھر سے. تو کہتے ہیں کہ واٹ براٹ یو ہے, اس ٹائم پہ آئے عمر, از ایوری تھنگ آل رائٹ. کہتے ہیں کہ مجھے الجوع, بھوک نے جو ہے مجھے گھر سے نکالا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر نکلے تھے, اور دونوں صحابہ راستے میں ملے. دیکھیں نا یہ تینوں جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس چیز نے نکالا, کہتے ہیں الجوع. تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا. تو انہوں نے کہا کہ چلے ایک گھر کے پاس چلتے ہیں, ایک صحابی کے پاس, ان کے پاس چلتے ہیں, مے بی ہی از ہیونگ سم فوڈ. اچھا وہاں پہ جب گئے اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ اہلاً وسہلاً, وہ تھوڑے سے حیران بھی ہوئے کہ 3 ہستیاں میرے گھر میں, سبحان اللہ, اور اس ٹائم پہ سب خیر تو ہے. تو پھر کہا کہ دس از دا ریزن وی کیم ٹو یور ہاؤس. تو وہ جلدی سے جاتے ہیں اور اپنے جو بکری ہے, شیپ, اس کو سلاٹر کرنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ ایون ایٹ دیٹ مومنٹ ہی سیز کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا, یعنی ابھی بھی ہی از کانشیس انف. تو پھر جا کے وہ جب بھون کے لے کے آتے ہیں, سب کچھ کھانا ریڈی ہے. ناؤ امیجن, پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن, ہمارے سامنے کھانا آ جائے, ہم تو پہلے سے ہی جو ہے نا اپنے ہاتھ اوپر کہہ کے ہم یار آنے تو دے, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. رسول اللہ بیفور ہی ٹچز دیٹ اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے میرے صحابہ تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم گھر سے نکلے, تم بھوک کے ساتھ ہے, اور تم اب گھر واپس لوٹ رہے ہو اور تمہارا پیٹ فل ہے. یو ہیو ٹو آنسر اباؤٹ دس. اور ہمارے ہاں جو دسترخوان بچھے ہوتے ہیں, اللہ اکبر برو, ایک ایک چیز. اب دیکھیں ہم کہتے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا فروٹ چاٹ, ہاؤ مینی فروٹس آر دیر ان دیٹ چاٹ. یار بلکہ ہمارا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ ہمیں اگلی بھوک کا کھانا نہ ہو, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو ہماری لائف میں تو اور مشن ویژن کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے تو یہی ہوگا کہ ہم نے اگلا کھانا بس کہیں سے گیدر کرنا ہے. اور برو میں جو آپ نے جو واقعہ سنا ہے یار, یہ 3 لوگ تھے کون, سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. امت کے سب سے بہترین شخص عمر بن خطاب, لو کان نبی میعاد لکھا نام. یہ لوگ بھوکے جب نکل رہے ہیں تو, اور اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے, تو برو میں اور آپ ہم کون ہیں یار, وائی کانٹ وی کنٹرول فوڈ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نا برپ کیا, تو اس وسلم فرمایا کہ, اور برپس بھی زیادہ انڈائجن کب ہوتی ہے, جب انسان زیادہ کھاتا ہے, لائک ایسیڈیٹی, برننگ. تو ان نے کہا کیپ یور برپس اوے فرام اس. اور پھر فرمایا قیامت کے دن لوگ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے جو زیادہ کھاتے ہیں, جو پیٹ بھرے کھاتے ہیں. آپ کی یہ بات میں نے آپ سے ہی سنی تھی, اور یہ کچھ دن پہلے میں پشاور گیا تو ہمارے پشتون بزرگ ذرا سخت ہوتے ہیں. تو جیسے مجھے دیکھا تو سب کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری ڈاکٹری کو تمہیں مانتا ہی نہیں, تم تو لوگوں کا کھانا بند کراتے ہو. میں نے کہا میں کھانا بدلتا ہوں, بند نہیں کراتا. اور کہتے ہیں جی میں تو جب تک بھرے پیٹ کے ساتھ نہ کھاؤں مجھے سکون ہی نہیں آتا. تو پھر میں نے آپ کی یہ جو حدیث جو میں نے آپ سے سنی تھی, یہ میں نے آگے ان کو بتائی.
تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً کان پکڑ لی ڈر کے بارے. تو میں نے کہا یہ حالات ہے ہمارے. اور پھر ایک دم سے میرے پاس آئے, پھر تھوڑا اور پوچھنے لگے نا. تو میں نے کہا جی حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود کو بیمار کیا ہے. ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. صحیح بات ہے. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے نا, لوگ آگے کیا کریں گے. وسیم, اسٹریس ایٹنگ اور ایموشنل ایٹنگ کے بارے میں آپ آج کل بہت پریولنٹ ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. کچھ لوگ اسٹریس میں مطلب یہ ڈپریشن میں کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی خطرناک ہے. اور بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ اس کھانے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے, کیونکہ وہ سلوشن نہیں ہے, وہ آپ کو مزید بیماریوں کی طرف لے کے جائے گی. یعنی کہ اگر آپ نے صبح شام کھانے کو ہی ترجیح دے دی ہے, ویٹ بھی پٹ آن ہو جائے گا, ٹرائیگلیسرائڈز بھی بڑھ جائیں گے, ہائپر ٹینسو بھی ہو جائیں گے, اور کتنی ساری بیماریاں آپ کے لیے آنی. اور سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں دماغ ہمارا معاف ہو جاتا ہے, برین فاگ. یعنی کہ اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے تو اوور ایٹنگ کر کے ہم کیسے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کریں. یہ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی, اب یہ صحابی کا قول ہے یا صحابی تک پہنچتے یا مرفوع ہے یا موقوف حدیث میں سے ایک ہے کہ زیادہ کھانا انسان کو کن ذہن بناتا ہے. دس از ان آل آنیسٹی. میں نے ایک چیز پریکٹس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی. تو لاہور ہم جاتے ہیں وابڈا ٹاؤن میں, تو میں نے کہا کہ میں ذرا کھائے پیے بغیر نا لے کے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں کتنے گھنٹے تک جا سکتا ہوں. تو مطلب پانی تھا, کھا نہیں رہا تھا میں, کیلریز نہیں لے رہا تھا, واٹر فاسٹنگ تھی. تو میں ٹریول بھی کیا, لاہور پہنچا, پیشنٹس دیکھے, تقریباً کوئی 27 گھنٹے گزر گئے, ٹھیک ہو گیا. اور اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ایسے عجیب و غریب قسم کے نا پازیٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں ویڈیوز سے ریلیٹڈ. عطاء رحمان ٹرینر ہیں, وہ سامنے بیٹھے, مجھے کہتے ہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں. میں نے کہا کہ عطاء اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ میں کتنا زبردست محسوس کر رہا ہوں, تم پریشان ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کھائے پیے بغیر گزارا ہوتا نہیں, ایک دفعہ پریکٹس کر کے تو دیکھو. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے جب آپ کے انسولین لیولز نیچے آتے ہیں, کاؤنٹر ہارمونز اوپر جاتے ہیں, ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, اسی طرح سے کورٹیسول جب ریلیز ہوتا ہے تو نیوٹرینٹ پارٹنیشنگ ہوتی ہے, مطلب پراپر طریقے سے انرجی, اسٹورڈ انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. پہلے 3-4 گھنٹے ٹف ہوتے ہوں گے, 10 گھنٹے, لیکن اس کے بعد جب آپ کی باڈی بالکل اس میں چلی جاتی ہے نا, اس اسٹیٹ میں کہ جہاں پہ وہ فیٹس کو یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہے انرجی کے لیے, کیٹونز بلڈ برین بیریئر کراس کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے انرجی مل رہی ہوتی ہے. تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, اور میں نے تو یہ فیل کیا. تو اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے, وہ آئے بزرگ تھے, ان کو ہم نے بہت محدود غذا پہ ڈالا, فاسٹنگ, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ڈالا. تو کہتے ہیں کہ میرے محلے دار آ گئے, مجھے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر تو تمہیں خراب کر دے گا, تم تو اتنی کم خوراک پہ سروائیو کیسے کرو گے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑی ہیں, میں روزمرہ کا کام نہیں کر سکتا کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ یقین جانے کہ ان کو میں سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ اس کم خوراک جو کہ صحیح ہے, اس سے میں کتنا بہتر محسوس. یہ موڈ کتنے دیر بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ اس سے ٹرانسفارمیشن اس میں دیکھیں نا, ڈرائی فاسٹنگ کا بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ جلدی ہوتا ہے, واٹر فاسٹنگ میں 72 آورس سے زیادہ اس میں لگتے ہیں پراپر اس کی ایکٹیویٹی میں. وہ جو انرجی امپروو ہوتی ہے وہ تو 17-18 گھنٹے کے بعد اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہو تو آپ کو اس کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آٹوفیجی جو ہے نا, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آٹوفیجی کے لیے ہوتی ہے, ہماری باڈی کے اندر ایک خودکار نظام ہے جس کے ذریعے باڈی اپنے آپ کو ہیل کرتی ہے. اس کی فل ایکٹیویشن کے لیے 3 days کا فاسٹ ہوتا ہے, 3 دن کا فاقہ, جو کہ ہمارے دین سے آپ کو مل جائے گا. یہ بھی آپ کو ریفرنس مل جائے گا. لیکن جو انرجی کا جو ایک ہے, جو اسپائک ہے, اس میں آپ کو اگر آپ 1 meal a day پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ, لیکن بیلنس کا نام ہے, ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کرتے جاؤ. میرے خیال سے کنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے اپنی آپ کو, ایک دم سے ابرپٹلی آپ چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ پروسیس فوڈ سے ہٹے, پھر 2 meals کے بیچ میں گیپ لے کے آئے, پھر وہ گیپ بڑھاتے رہے, پھر 3 meal سے 2 meal پہ آئے, پھر 2 meal سے 1 meal پہ آئے. آہستہ آہستہ آپ نے اپنی باڈی کو, وہ جو اللہ نے ہمیں ہائبرڈ بنایا ہے نا, ہم گلوکوز کو بھی انرجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, فیٹس کو بھی انرجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تو اسٹورڈ فیٹ یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے, فیٹی پینکریاز, فیٹی لیور, جتنے یہ آرگنس کے اوپر جو ایک ڈرٹی فیٹ ہوتا ہے, ایک ٹاکسک فیٹ ہوتا ہے, وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک کلینزنگ چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کریں گے تو ایسے نہیں, مہینہ ایک رکھ دیتے ہیں جس میں زبردستی ان کی کچھ کلینزنگ, اور اگر نہیں رکھیں گے تو 60 روزے بھی رکھیں گے تاکہ نہ چھوڑے, مزید کلینزنگ. یہ بھی میں نے حدیث پڑھی سی بخاری کی, جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم گروپ میں بیٹھے ہو نا تو 2 کھجوریں ایک ساتھ مت اٹھاؤ. صحیح بخاری کا اتھینٹک حدیث ہے. 2 کھجوریں ایک ساتھ مت اٹھاؤ جب تک تم ساتھ سے پرمیشن نہ لے لو. یعنی سلو ایٹنگ کرو, ایک کھاؤ اور بعد میں دوسری کھاؤ. ہم جب ایون بچے بھی ہوتے ہیں نا, ہم کی یہ یعنی ہم ان کی تربیت یہ نہیں کرتے کہ بیٹا جب چپس کھا رہے ہو نا فل کر لیتے ہیں, پلیٹس پہلے فل کھولنے سے پہلے, اور چپس ہو تو وہ 2 چپس کٹے, 3 چپس کٹے. حالانکہ یہ سنت میں سے ہے کہ بیٹا 1 چپس ایٹ اے ٹائم.
میں نا بڑا تیز تھا, ٹھیک ہے, میں نا ایسے چپس لے کے نا نیچے رکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کچھ کھا رہا ہوں, کچھ نیچے رکھا ہوں, جب ختم ہو گیا نا چلے گئے تو میں نے اپنی پلیٹ لیا. کیا بات ہے, یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی, یاد سیکھ لیا بہت سارے لوگوں نے, بڑے لوگوں نے سیکھ. اچھا وسیم ایک بات بتائیں, ایک بندہ کہتا ہے کہ وسیم بھائی ٹھیک ہے میں موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہوں, بٹ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اتنا زیادہ نہ بڑھ جاؤں اس میں کہ میں اپنے برین کو یا اپنی ہیلتھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دوں, ٹھیک ہے. سو اگر مجھے آپ بتائیں کہ میں کتنے میلز پر ڈے پہ آ جاؤں, کیا 1 میل ہیلدی ہے, نمبر 2 کتنی سلیپ, جو اپنے 4 چیزیں بتائیں اس کا ذرا بیئر منیمم بتائیں. دیکھیے 6 آورس کی سلیپ ہونی چاہیے, اور وہ بھی رات کی, کہ رات کو 10 بجے 9 بجے سو جائیں, عشاء کے بعد, اور 2 بجے تک آپ بیچ میں اگر جاگ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, وہ سب کے اوپر فرض دیے ہیں, لیکن اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو مطلب اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اسی طرح میں بات ایڈ کروں گا, ہمارے شیخ ہمیں کہتے ہیں, اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, کہتے ہیں سکسیزفل پیپل جو ہائیلی سکسیزفل اینڈ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, دے ورک فرام 2 AM to 2 PM بس. کیا بات, ان کا جو ورک اسکیجول ہوتا ہے نا, یعنی جو ایکٹیویٹی اسکیجول ہے ان کا, اللہ اٹس فرام 2 AM till 2 PM. 2 بجے اٹھے, اچھا وہ سوتے کب ہیں پھر, یعنی کیونکہ اسلام میں نا راتیں پہلے آتی دن سے, جو بندہ اپنی راتیں منظم کر لیتا ہے وہ اپنے دن منظم کر لیتا ہے, اور وہ رات جلدی سو گئے, عشاء کے فوراً بعد سو گئے, اور 2 بجے اٹھ گئے. 2 بجے اٹھنے کے بعد تہجد, اپنا سارا قرآن جو بھی کرنا, میڈیٹیشن, موٹیویشنل ٹیکسٹ قرآن سے پڑھا, فجر پڑھ کے کام شروع, اور جب فجر سے کام شروع کیا تو بائی 2 PM دے آر ڈن. کتنا کوئی پروڈکٹیو ڈے ہوگا ان کا, چیک کریں کہ جب تک اگلے جاگیں گے وہ آدھے سے زیادہ کام کر بھی چکے, سارا کام فنش کر کے گھر آئے, کیلولا کیا اور کھانا کھایا, اور لنچ کے بعد اراؤنڈ 3 PM کے بعد 3 till رات عشاء, گروسری, فیملی, بچوں کے ساتھ ٹائم, پارک میں واک, ایوری تھنگ از دیئر. برو ایکچولی نا اب دیکھو نا, یہ بڑا آئیڈیل سچویشن آپ نے بتائی نا, لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو انوائرمنٹ ہے, آپ نے ظاہری بات ہے جو کام کرنا ہے وہ اکیلے اپنے ساتھ نہیں نا کام کرنا, آپ نے سپلائر سے ملنا ہے, اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے, اپنی بات نہیں 2 بجے کون سا انویسٹر جاگا ہوگا, نہیں سیریسلی 2 بجے کون پلاٹ لینے, نہیں سیریسلی, دین واٹ برو ہم بھی سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سچویشن, میں کہہ رہا ہوں پتہ کیا کرنا ہے, آپ نہ کریں 2 سے 2, اب آپ کریں فجر سے عشاء. ڈاکٹرز دیکھ لیں, کیا ڈاکٹرز شام کو نہیں آتے ہیں 5 to 7 یا 5 to 9 جو بھی ان کی شفٹ ہوتی ہے, تو دیر آر پیشنٹس ہم پتہ ول کم کریں ان دی ایوننگ, ہم فجر سے عشاء کر لیں, یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ تو سپر اے گیمرز ہیں نا. میں بچوں کو پک کرتا ہوں نا صبح, اور پھر میرا رات کو 9 بجے کے بعد 9:30 بجے کے بعد میرا جاگتا رہنا امپاسبل ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو مطلب ریسٹ لینا ہے, کیونکہ فجر سے عشاء اپنا اسکیجول رکھیں, عشاء کے بعد ہو جائے انشاءاللہ. بیسٹ اس میں آپ نے یہ سلیپ کی بات کی کہ پہلے سلیپ اپنا کم از کم اتنا کریں, اور دن کے ٹائم بھی سونے کو پریکٹس کریں, کہ بے شک 1 گھنٹے کا ایک نیپ وہ آپ لیں, اس سے انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی. وہ جب بی پوڈ کاسٹ شروع سے پہلے ریسرچ شیئر کر رہے تھے جو گریک تھی, وہ ہاں بالکل, کہ اس میں گریس میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے, یہ ڈاکٹر میتھیو واکر ہیں, انہوں نے 20 سال سلیپ کے اوپر ریسرچ کی ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کو. تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ عرصے کے لیے نا ایک اسٹڈی کی گئی کہ یہ جو کیلولا تھا دوپہر کے ٹائم سونا, اس کو ختم کیا گیا, اور پھر دیکھا گیا کہ اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. تو دیکھا گیا کہ ان میں دل کی بیماریاں بڑھ گئیں. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ثابت ہے کیلولا, اس کو اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ہماری جو ہے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ جو ہم انسولین ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں, اس کا صرف ڈائٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے, اگر آپ سلیپ ڈپرائیو ہیں تو بھی آپ کے انسولین لیولز بڑھیں گے. ایک اور اسٹڈی انہوں نے شیئر کی کہ کچھ لوگوں کو سلیپ ڈپرائیو رکھا گیا فار 6 months, اس کے بعد جب ان کا HbA1c ریپیٹ کرایا گیا تو جتنے بھی نارمل تھے وہ سب پری ڈائبیٹک ہو چکے تھے یا ڈائبیٹک ہو چکے تھے. یعنی کہ یہ جو بے ضرر سی آپ جو بالکل آنکھ بند کر کے سوئے ہوئے ہو, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک اور چیز ہے گلمفیٹک سسٹم کا, یہ بھی پتہ چلا, جب میں میڈیکل اسکول میں تھا ہمیں ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ, یہ ابھی دریافت ہوئی ہیں یہ چیزیں, کہ گلمفیٹک سسٹم جب آپ گہری نیند سوئے ہوتے ہو اس دوران یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور یہ آپ کے برین کو صاف کر رہا ہوتا ہے. جتنی آپ کی گہری نیند ہے اتنی, میں کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوالٹی کی بات کر رہا ہوں, جتنی آپ کی گہری نیند ہے اتنی یہ گلمفیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور یہ دماغ کو صاف کرے گا. اسی طرح سے ہپوکیمپس میں, یعنی کہ اگر آپ اچھی نیند لے رہے ہو تو آپ کا حافظہ بھی بہتر ہوگا, اور جو نئی سی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہو وہ بھی آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکو گے. دونوں کے لیے نیند کی کوالٹی بڑی میٹر کرتی ہے. اس دن ایک حافظ قرآن آئے, ان کو جب میں نے یہ ڈاکٹر میتھیو اگر کے سارا بتایا نا, تو کہتے ہیں کہ میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. جیسے ہی جب میں حفظ کر رہا تھا, جب میں سبق پڑھتا تھا اور فجر کے بعد جب میں اٹھتا تھا اور میں اس کو دوبارہ سے ریکال کرتا تھا, اس کو دوبارہ سے میں اس کا کہ وہ پکا ہو جائے میرا وہ سبق, تو جو فجر کے بعد میں یاد کرتا تھا وہ مجھے نیند کے بعد نہیں, کہ جب سو کے میں اٹھتا تھا تو میری وہ یادداشت سب سے اچھی ہوتی تھی, مجھے میمورائز کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو نیند ہے نا, اور پھر نیند بھی ایسی کہ جس میں
डिस्टर्बेंस ना हो. रात अल्लाह ने इसीलिए बनाई है ना कि उसमें आपको वो अंधेरा भी मिल गया, मेलाटोनिन, वो सारी की सारी चीज़ें, सारी पीछे की भी साइंस. इसी तरह से खामोशी मिल गई, तन्हाई मिल गई, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें. तो उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें. और खैरुल उमूर अवसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो म्याना रवि के साथ किए जाएँ. तो एक बैलेंस है जी. जब आप बैलेंस से आउट होते हो तो आपकी बॉडी चीखें मारना शुरू कर देती है बीमारियों की शक्ल में. एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितना कॉमन हो गया. चलो स्लीप हो गई. अभी स्लीप के बाद जो आपने कहा एक्सरसाइज, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ बेर मिनिमम. उस दिन मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मुझे इतना मजा आया ना कि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि लोग आराम पसंद है, ये आधा घंटा नहीं निकाल सकते. तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की. उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप इस चीज़ को जो है ना इसके ऊपर ज़रा काम करें कि 1 मिनट के स्क्वाट्स, उठक बैठक, 1 मिनट के पुशअप्स और 1 मिनट के जंपिंग जैक्स. ये 3 मिनट आपने पूरे दिन में निकालने. ये मुंह से बोलना बड़ा आसान है. जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, अब वो करवाना क्या चाह रहा है, वो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करवा रहा है. जब आप इसका मज़ा चख लोगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लत लग गई तो वो आप और मैं बेहतर जाते हैं जी. कि अभी होप मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. आज ये जब मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि जब हम अक्सर बॉडी बिल्डिंग में जब हम एक्सरसाइज के बाद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमें इतना अच्छा क्यों लगता था. होप मॉलिक्यूल के नाम से एक चीज़ दरियाफ्त हुई है कि जो रिलीज होती है मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कि जो आपकी जिसके इफेक्ट्स हैं, डिप्रेशन को भी ट्रीट करती है और एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स हैं उसकी तरह, और आपके स्ट्रेस लेवल्स भी हम नीचे तो लेके जब आती जिम है. के अंदर स्टेप करते हैं डिप्रेशन वैसे ही नीचे चला जाता है. और एपिक लेवल पे तब जाता है जब हम डंबल्स को अपने सामने देखते हैं. इट रियली सूट्स यू यार. यानी जो ताल्लुक हमारा कुरान से है वो आपका डंबल्स के साथ है. आप कह रहे कभी मोमेंट बेहतर है ज़ईफ मोमेंट, आप काउंटर मार. इसलिए आप इंशाल्लाह मेरे साथ या मेरी पार्टी के. हमारी ये नन्ही मुन्नी बॉडी बिल्डिंग की मोहब्बत जिंदा रहने ना करें यार. नहीं बिल्कुल ये कह रहे हैं. इवन हम भी यार जब हम बैडमिंटन खेल के फ्री होते हैं यार, जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको एक निर्वाणा अचीव होता है, एंड यू नो व्हाट आफ्टर दैट जब शावर, या सुभान अल्लाह ब्रो, वो कुरान पढ़ के तो मिलता ही मिलता है. और यानी ये चीज़ ना बड़ी एक बैलेंस का जैसे नाम है आपने कहा. तो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट. एटलीस्ट किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी जो आपको सूट करती है वो आपके लिए बेहतर है. हमारे लिए वो जिम है, क्योंकि उसके मुकाबले में मतलब हमारे लिए कोई चीज़ नहीं आ सकती. एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक भी है ना 15-20 मिनट्स के डेली बेसिस पे आप वो कर लें, वो भी करें. लेकिन मसल की ट्रेनिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि फुल रेंज ऑफ मोशन पे एक्सरसाइज करना, जितने मसल्स अल्लाह ने आपको दिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन पे यूज़ करना, ताकि फ्रोजन शोल्डर ना हो, बैक एक ना हो, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला ना हो. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है कि जो घुटनों का इतना नी रिप्लेसमेंट चल रही है, कितनी सर्जरीज हो रही हैं इसकी, उसकी वजह क्या है? एक तो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, तो सारा का सारा लोड शिफ्ट हो जाता है जॉइंट्स के ऊपर, मसल्स वो जोर पकड़ते नहीं है. तो इसलिए खाली वॉक जो है ना बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसके साथ साथ मसल बिल्डिंग कि आप कम से कम अपना वेट तो खुद को तो उठा सको ना. तो ये सारा का सारा इन चीज़ों के ऊपर हम काम करें, और थोड़ा सा एक आधा घंटा महीने निकालना है, और अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखें कि जो एक्सरसाइज करने वाला हो, जो फिटनेस को प्रमोट करता हो. और अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई, मैं समझता हूँ कि जब आप जिम जाते हैं ना ब्रो, आपका कोई ऐसा मसल नहीं है जो हिट नहीं करते. सही कह रहे हैं. आपने डेज रखे होते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल मसल इज बीइंग हिट, चाहे वो शोल्डर्स हैं, आपकी बैक. मैं ना इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. देयर आर डिफरेंट. स्विमिंग आप देख लें, ठीक है, आप बहुत सारी यानी टेनिस, टेबल टेनिस खैर नहीं, आप बैडमिंटन देख लें, आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट एटलीस्ट हो रही है, शायद कोई पर्टिकुलर मसल इन्वॉल्व, यानी बेसिकली कार्डियो करना है आपने. अब हर बंदा, शायद सिस्टर्स भी देख रही हैं, ब्रदर्स भी देख रहे हैं, अब वो जिम में एक तो म्यूजिक, आई डोंट रिकमेंड टू, यू नो, हाँ, बस एक्सरसाइज करें, होम बेस्ड एक्सरसाइज कर ले, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर ले. ये आपने बोल दिया ना कि देखिए एनवायरनमेंट कभी भी आपके लिए जो हालात हुए हैं ना, वो मुकम्मल सुटेबल हो ही नहीं सकता बिल्कुल ना. तो एक साहब थे, उनकी तो मुझे कॉल आई, तो मैंने उनको इनकरेज किया. वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे कि मैंने कहा अपने उस कमरे से निकले बाहर, आप एक कमरे तक महदूद हो गए. नहीं, वो पास वाले जिम में जो है वो मस्तूरात आती हैं. मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि आप सर बेशक नीचे रखें, अपनी निगाह को नीचे रखें. इस वक्त आपकी हेल्थ उस जगह पे है क्योंकि वो सुसाइडल हुए हुए थे. अल्लाह अकबर. तो मैंने उनको कहा कि इस वक्त आपको परफेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जाके वो एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सोशलाइज करें, लोगों के साथ मिलें. आप इस वक्त बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, और आप, और शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, वो वसवसा दे रहा है. और उसने आपको, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह की रहमत से नाउमीद करना. अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कामयाब होता नजर आ रहा है. उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है यही. तो
اس کو میں نے یہی کہا کہ آپ نکلیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس میں میرا مقصد کیا تھا کہ ایک دفعہ یہ باہر نکل آئے, ذرا روٹین میں آ جائے, پھر ہوم بیسڈ ورک آؤٹ کریں. کووڈ میں تو ہم نے اتنا آن لائن ٹریننگ میں ہوم بیسڈ ورک آؤٹ کو پروموٹ کیا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ اسٹارٹ میں جم کو اس لیے بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, 3-4 لوگ ہیں. ابھی ہمارا انشاءاللہ I8 میں جو جم اوپن ہو رہا ہے اس میں ہم نے 24/7 لیڈیز کے لیے علیحدہ جم, کوئی میل ٹریس پاسنگ نہیں, کیونکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں بٹ آپ کو روک دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے نا, کیونکہ وہ آپ نے پھر اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے, کلائنٹیل بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو اس دفعہ ہم نے, جگہ ہمارے پاس زیادہ تھی تو ہم نے ایک 1200 اسکوائر فیٹ علیحدہ کر دیا, کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ساری ورکنگ وومن جو نہیں پریفر کرتی ایسے جموں میں جانا کہ جہاں پہ مطلب جم بنا رہے ہیں, مطلب مین کا ہے ایک جم بالکل سائٹ پہ علیحدہ ہوگا, وہ علیحدہ ہے, وہ مردوں کے لیے. فیمیل جم جو ہے نا وہ بالکل 1200 اسکوائر فیٹ پہ علیحدہ جم ہوگا, اس کی انٹرنس بھی علیحدہ ہوگا. اور اسی چیز کے اوپر آپ کوئی مثال قائم کریں اس چیز کی کہ ایک ایسا جم انوائرمنٹ بنائے جہاں میوزک بھی نہیں ہے, خواتین کا اپنا سسٹم ہے. میوزک کے اوپر میں بات کر لوں, کیونکہ وہ آج کل جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہمیں نا لوگوں کی طرف سے ایک ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں مطلب یہی ہے کہ, لیکن اب تو یہ بہتر ہو گیا ہے کہ لوگ ہیڈ فونس اپنے اس میں کر لیتے ہیں نا. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جو بھی, کیونکہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اب لوگ زیادہ جو ہے وہ خود ہی, مطلب انہوں نے اب کوئی لیکچر سن رہا ہے. ایگزیکٹلی, میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی جم میں لوگ آ رہے ہیں, آپ اپنی اپنی ڈیوائسز ساتھ لیں, آپ نے جو لگانا لگائیں, لیکن ایک پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک خاص سائڈ کا نہ بنائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو شاید نہ کرنا چاہ رہے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ جو اپنے اپنا جو ہے ہینڈز فری, بالکل اپنے اپنا سنو. کسی نے اگر لیکچر سننا ہے, قرآن سننا ہے, تاکہ وہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہونا. تو ہمارے یہاں تو کلچر بھی یہ ہے نا کہ اتنا وہ بلاسٹنگ لگایا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے پارٹنر سے بات بھی نہیں کر سکتے, نوائز پولوشن بہت زیادہ ہے, لاؤڈ یو نو. اور دوسری بات یہ, میں ایک کوٹ پڑھا تھا یار سبحان اللہ, جس میں وہ تھا کہ اٹ از اے شیم فار اے مین ٹو گرو اولڈ وداؤٹ نوئنگ واٹ ہز باڈی از کیپیبل آف. اللہ اکبر, واہ. یعنی ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور پتہ نہ چلے میری باڈی کس چیز کے کیپیبل تھی اور میں نے آج تک اپنے فل پوٹینشیل کو اچیو ہی نہیں. یہ عیب ہے واللہ, عیب ہے. جم سے ریلیٹڈ ایک چیز میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک بندے نے ڈمبلز پکڑے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ فیلنگ لیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. اب میں جب دیکھ رہا ہوتا تھا نا کہ مطلب یہ کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہو, اور پھر جب آپ وہ کر لیتے ہو, آپ کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہو گیا, ایک آپ کو ایک احساس ہوتا ہے اچیومنٹ کا کہ یار میں نے کچھ کیا, اور ڈیلی بیسس پہ. تو وہ ایک بڑا نا میں یہ سمجھتا ہوں میری پرسنالٹی میں نا جم نے بڑا رول پلے کیا ہے ان دس ریگارڈ. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی جب ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج فار ایگزامپل اف آئی ہیو اے لیگس ڈے, میں پراپر اس کے لیے پلان کرتا ہوں, یعنی یار آج لیگس ڈے ہے, یار اتنا ویٹ اٹھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جم جو ہے نا آپ کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے کہ یار آپ نے جو اپنے گولز اچیو کرنا ہے نا اس کے بغیر آپ نے جانا نہیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ وہ ریپس کر لیتے ہیں, اپنی فل ایکسرسائز کر لیتے ہیں, واٹ ایور یو ہیو پلانڈ, پھر جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں یو آر ہیپی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ٹینشن ہے, جو انگزائٹی ہے, اس قسم کے جو سارے غصہ وغیرہ نا وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ جم جاتے ہو اور جب واپس آ رہے ہوتے ہو. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا کہ میں نے بھی کافی سے جم کیا ہے, لیکن میں نے جو کانفیڈنس بلڈنگ میوچل اسپورٹس میں دیکھی ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اپنی ہر بندے کی پرسنل نیچر ہے کہ جس میں فار ایگزامپل ڈٹرمنیشن جتنی انٹریکٹیو اسپورٹس میں بڑھتی ہے نا کہ یار میں ہار رہا ہوں, میں نے واپس پوائنٹس لینے ہیں, میں نے اینڈ آئی کین ڈو اٹ. یعنی برو ان جم یو ار دی اونلی اپوننٹ, یعنی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھ رہے ہو. آپ کی دونوں کی نا باتیں ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ دیکھو پہلے سے پلان کرتے ہو, دا سیم پلاننگ از گوئنگ آن ہیئر بٹ ڈفرنٹ طریقے سے. خیر ڈائیورسٹی ہے جی ہر انسان کی اپنی بہتری. جیسے باڈی میں آپ بتا رہے تھے کچھ باڈیز جو ہیں وہ ہارڈ گینر ہیں, لو بالکل ڈفرنٹ, تو ہر انسان ڈفرنٹ ہے. جو ہے نا سم پیپل لو ٹو, یعنی اکیلے اپنے جم کرنا, برو وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. نہیں وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے برو جم میں. آپ کو پتا وہ یعنی دوسرے بھی تو باڈی بلڈرز ہیں, وہ بھی تو اٹھا رہے ہیں, دوست احباب ہیں, تو آپ کمپٹیشن تو چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے. چلیں اس میں شامل کر لیتے ہیں, یہ ایک پوائنٹ ان کا ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین, اسی پوائنٹ پہ ہم وقفہ نہیں لیں گے انشاءاللہ, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنی بات پہ. سو سلیپ ہم نے کہا, جم کی بات کی, ڈائٹ کی بھی بات کی, چوتھی چیز آپ نے کہا اسٹریس. اسٹریس مینجمنٹ کے لیے تو قرآن ترجمے سے پڑھیں. اکثر انگزائٹی کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے, مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے.
تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب انگزائٹی نے ڈرا دی ہے, اب ڈرانے کو ڈائریکشن دینی ہے. چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے, اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جیسے جیسے آپ اسی کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. غافلوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, جن کے دلوں پہ جو ہے مہر لگ چکی ہے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو ڈر گیا ہے نا, جس کو ڈر لگتا ہے, جس کے اندر احساس ہے, انگزائٹی اپنے اس پریشانی کو چینلائز کرنے کا نام ہے کہ اس کو جب آپ چینلائز کر لیتے ہو تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اس بیماری سے. انہیں کہ موت کا ڈر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, تو ویسے یاد نہیں ہوتی تو پھر بیماری کی شکل میں اللہ یاد کروا دیتا ہے. اور موت تو جو ہے نا زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وقت سے پہلے تو موت آ ہی نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم اپنی حالت کو کیوں اتنا بدل دیتے ہیں. تو بیسٹ ٹائم ہے عبادت کا, قرآن پڑھنے کا, کیونکہ آپ کو ایک ایک آیت جا کے ہٹ کرے گی, آپ کو وہ آپ کے دل تک جائے گی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ حقیقت ایسی ہے. اور جیسی ہی انگزائٹی کو آپ چینلائز کر لیتے ہو, ہیلپ لو, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بک آف گائیڈنس ہے بہترین, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پڑھنا شروع کرو. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. اچھا, ویسے ہی جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, تو اللہ تب یاد آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بھی اس پارٹ آف دا وزڈم کہ اللہ تعالیٰ نا بندے سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی جب سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہی افلکٹس دیٹ پرسن ود ڈیزیز اور سکنس, اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں واپس لانے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ہی وجہ لعلهم يرجعون جو ہے نا اصل مقصد یہ. اور یہ جو ایون موت کا خوف ہے نا, اگر تو یہ انسان کو لیزی اور پیرالائز اور لیتھارجک کر رہا ہے تو پھر یہ نیگیٹو اس میں جا رہا ہے. لیکن اگر یہ آپ کو انرجی دے اور موٹیویٹ کرے ٹو ورک فار دا ہیئر آفٹر, تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو آئی تھنک موت کا خوف بالکل انسان کو بٹھانا دے کہ مجھے تو موت سے ڈر لگتا ہے اور سارا, رادر دس ایموشن شوڈ ایکٹیویٹ یو ٹو ورک ہارڈر اینڈ ہارڈر فار یور آخرہ انشاءاللہ, اور بڑی پازیٹیو انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. موت کے اوپر نا حضرت نے ایک چیز لکھی کہ پیر, پیغمبر, ولی, درویش, مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب, موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. روز اول سے رہا یہ زندگی کا سلسلہ, موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال, ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. تو اللہ کے علاوہ سب, تو یہ تو ہمیں تو یہ چیز پہلے ہی بتا دی گئی ہے. کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی ان پریشانیوں, وہ پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ریڈ کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, اور اسی کے اندر ہمارے لیے پورا کا پورا راستہ موجود ہوتا ہے. حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا ہے, اللہ کی رحمت سے پور امید رہنا ہے, وہ راستے بنا دیتا ہے. اچھا, اسی میں یہ بتائیں, ایک کنفیوژن مجھے بھی کبھی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نا 3 مہینے تک اسودان, پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹ ہے اس میں شوگر کافی زیادہ ہوتی ہے, تو اگر آپ روزانہ شوگر یعنی ڈیٹس لے رہے ہو اور وہ چیز, تو ہاؤ ڈو یو بیلنس بٹوین دا ٹو, اور کیسے آپ دیکھیں وہ جو ایک پرانا وقت جو تھا نا اس میں تو بہت زیادہ مشکلات تھی. ٹیسٹ تو ہے ہی تب کہ جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, اب آپ کیسے چل رہے ہیں, اسی میں تو بیلنس کرنا ہے. جب ایک چیز کی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ کم خوراک سے زیادہ مشقت کی جا سکتی ہے. آج کے دور میں چونکہ اتنا کچھ بدل چکا ہے, آپ دیکھ لیں پروسیسڈ فوڈ ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ جو ریسرچ ہے نا, جو سائنس ہے, یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کا مقصد بھی لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آنا ہے. اگر تو ہم اسی پیٹرن پہ چلیں اور ہم کم کھائیں اور ایکسرسائز زیادہ کریں تو ہمیں زیادہ کوئی ڈائٹ کی اور ان ڈائٹ پلانس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جو چھوٹی عمر سے پروسیسڈ فوڈ کھاتے آ رہے ہیں, تو ہم نے اپنی باڈی کو اتنا کنٹامینیٹ کر دیا ہے کہ اس کو ابھی ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے ہمیں رائٹ سٹیپس لینے ہوں گے. پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی اس طرح کی مطلب پروسیس فوڈ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ کھانے کو ہی بہت کم تھا. تو بالکل, بلکہ ابھی تو یہ میں ایک اور اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ جب ابھی بچہ پیٹ میں ہے اور ماں غلط چیزیں کھا رہی ہے تو وہ سارا کا سارا بچے تک جا رہا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ مسکین بیچارہ معصوم جو ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی اس کے خون میں جو ہے ہائپر انسولینیا, انسولین لیول زیادہ ہے, تو وہ کھا کے سونا یہ زہر ہے. دیکھیں, اور پھر کیا کھا کے سونا, ہاں
مسئلہ تو نہیں کہ کھا کے سونا, لوگ کیا کھا کے فوراً سوتے ہیں. وہ جو جنک فوڈ ہے وہ آپ کو جیسے ہی آپ کی انسولین اسپائک کرتا ہے آپ فل جو ہے اس کھانے کی لذت میں جا کے آپ پھر فل آن ایسے سوتے ہو کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں لگتی, نہ ٹائم پہ اٹھ سکتے ہو. دیکھ لیں کسی کو بولیں کہ اگر کھانا اپنا کم کر لیں فجر کے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا. یہ تو میں اپنی لائف سے, میں جب آف سیزن ہوتا تھا ہمارا, بلکنگ جب ہوتی تھی, فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا تھا. یعنی کہ وہ مطلب وہ یہی ہوتا تھا کہ بھائی چلے اٹھ کے دیکھ لیں گے, کر لیں گے اپنے آپ کے لیے, جو بندہ ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن اس کے بالکل برعکس جب آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہو, جب آپ محدود کھا رہے ہوتے ہو, شریڈ ہو رہے ہوتے ہو, اس دوران آپ بالکل 6 گھنٹے کی نیند میں بھی چاقو چوبند ہوتے ہو. تو یہ تو ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اوور ایٹنگ تو میں کہتا ہوں کہ یہ, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کرسچینٹی میں بھی نا یہ بہت بڑا گناہ ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو یعنی کہ جتنے جو اس کی ٹیکنیک بتائیں, کیونکہ میں جو آپ کا اسٹمک ہے وہ تقریباً اس سائز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ویریبل ہے ہر بندے سے بندہ. تو شوڈ بی ڈیفائن اے باؤل فار آر سیلوز, ایک پلیٹ جیسے کہ اسی کو بس کر لیں اور اسی کو دیکھیں تھوڑا سا پروٹین کا پورشن رکھیں. پروٹین ڈفرینٹ فارم سے آپ لے سکتے ہیں, ایگز لے لیے, تھوڑا سا گوشت لے لیا, سبزیوں کا استعمال زیادہ کر لیا بیچ میں. جو پیٹ آپ کی پھلاتی ہے نا وہ آپ کی روٹی ہے. کہ وہ روٹی جو ہے نا وہ جب آپ کا ایک بلک بننا شروع ہو جاتا ہے نا اس روٹی سے, تو پھر اس کے بغیر آپ گزارا آپ کا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس روٹی کو پورشن کنٹرول, یعنی کہ ایک ڈش سائز روٹی رکھ لی. اور دوسرا یہ کہ ابھی بھوک ہے تو ہاتھ روک لیں, پہلے سے سیٹ کر لیں اپنے نا کہ میں اتنا ہی کھاؤں گا, ڈالیں کم, تو اسی میں آپ کا گزارا ہو جائے گا. اور یہ ساری کی ساری مائنڈ گیم ہے. جیسے جیسے آپ کی روٹین بنے گی, پوری ڈیلی ہیبٹس ہوں گی, وہی آگے بھی چلیں گی. تو اگر آپ کھا ہی زیادہ رہے ہیں تو پھر وہ اگلا کھانا بھی آپ کا ایسے ہی ہوگا, اگلا کھانا بھی ایسے ہی ہوگا. اور اس میں نے دیکھا کہ انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے نا کہ چلو میں اگلا کھانا اس کے بعد والا کھانا کنٹرول کروں گا, دس نیور ہیپنس. جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا ہی اسٹمک آپ کا ایکسپینڈ کرتا ہے اور اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے, اینڈ یو بیکم مور اینڈ مور ایڈکٹیڈ ٹو اوور ایٹنگ. اینڈ سڈنلی آپ دیکھتے ہو کہ یار میرا پورشن بہت بڑھ گیا ہے. جب ہم پورشن کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سے ایک پورشن زیادہ کھا ہی نہیں جاتا. لیکن وین وی آر ایٹنگ اے لاٹ, وہ جو چھوٹا پورشن ہے, آپ کہتے ہو ایک زمانہ تھا جس میں, یعنی میں اپنے پرانے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, جس میں آئی یوز ٹو ایٹ یہ مائٹی زنگر. اور آج اگر کوئی مائٹی زنگر رکھ دے میں تو مطلب میں کھا ہی نہیں پاتا, اور ہاف بھی مشکل سے کھا جاتا ہے کہ یار یہ مائٹی زنگر میں اکیلے کھاتا تھا اور ساتھ فرائز بھی اور ساتھ ڈرنک بھی, لیکن اٹس ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک یہ کہ اسٹمک کو شرنک کریں, جیسے آپ نے کہا. آئس کریم آپ نے مس کر دی, اس کے بعد برگر, اس کے بعد نا آئس کریم بھی کھائی جاتی تھی. تو لیکن اس کے بعد دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر دل کر رہا ہوتا تھا, بالکل کچھ میٹھا ہو جائے, کچھ نمکین ہو جائے. تو اسی اس سائیکل کو تو ہم نے ختم کرنا ہے نا. اور لوگ جو سننے والے ہیں وہ آج سے ارادہ کریں جو ہے بالکل کہ بس آج سے ہم بھوک رکھ کے کھائیں گے, قدرتی کھائیں گے چیزیں. اور یہ جو باہر جو خرچے کرتے رہتے ہیں ہم, اس دن ایک ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے, وہ مطلب اتنا فائنینشلی اتنا وہ نہیں تھا اسٹیبل, وہ مزدور تھا. جو بھی ہم کر سکے ہم نے اس کا گروپ بنایا سارا کچھ. تو جب وہ 3 months کے بعد آیا نا تو کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی نا, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں جب ادھر آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں یہ افورڈ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. لیکن میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم وہ قوم ہے جو 5,000 کی دوائی کھا لیں گے, 2,000 کے انڈے نہیں کھائیں گے. صحیح بات ہے. کہتے ہیں ان 3 ماہ میں نے باہر سے کچھ بھی نہیں کھایا, گھر کے اندر ہی میں لے آتا تھا اکٹھا کر کے, اور بڑی زبردست طریقے سے سارا نظام چلا ہے. آپ دیکھ نا کہ ایک وقت اگر آپ نے کھانے کا بل پے کرنا ہے وہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اسی میں اگر آپ نے گروسری کر لی, گھر میں ہی بنا لیا, پورشن آپ کا کنٹرول ہو گیا, تو خرچہ تو آپ کا کم ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بالکل برعکس اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ میرے پاس ایک دوائی ہے جو آپ کو بالکل فٹ کر دے گی, آپ دوڑتے دوڑتے آؤ گے اور آپ بولو گے کہ یار فوراً مجھے گولی دو. کتنے کی ہے؟ میرے پاس نہیں ہے, چلو کسی سے مانگ کے لے آتا ہوں, لیکن مجھے وہ گولی چاہیے. تو لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا. آج کل کے تو ویسے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا میڈیسنس بیچ رہے ہیں ود نو ٹیگز, ود نو برانڈس, کہ آپ کھائیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے یعنی آپ کو اسٹول آپ پاس کرتے ہو اور سارا کہتے ہیں کہ چربی پگھلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, اینڈ ود ان ڈیز وہ پتلے ہو رہے ہیں لوگ, بٹ ان کو نہیں پتا کہ ان کی کڈنی پہ کتنا ورس افیکٹ ہو رہا ہے. فیٹ اگر ایبزارب نہیں ہو رہا تو فیٹ سولبل وائٹامنس کیسے ایبزارب ہوں گے؟ فیٹ سولبل وائٹامنس کے لیے تو فیٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ بات سن لے سارے کے سارے کہ جو دوائی بھی آپ کا ہاضمہ افیکٹ کر رہی ہے وہ آپ کو تباہ کر. وسیم بھائی اس حوالے سے آپ جو فیٹ برنرز جو لیتے ہیں ان کو فیٹ برنرز کہتے ہیں نا. آپ جب یہ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے. ون آف مائی فرینڈس ویری کلوز فرینڈ, وہ کہتا ہے کہ یار اس نے بتایا ہی نہیں نا,
تو مجھے پتا چلا کہ ہی واز سک فار کوائٹ فیو ڈیز. تو میں نے بولا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا اس نے نا فیٹ برنرز کہیں نہ کہیں سے لے لیا, حالانکہ وہ جمر بھی تھا. تو کہتا ہے کہ یار جب میں رات کو سوتا تھا نا میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی تھی, آئی یوز ٹو تھنک کہ بس میری آج آخری رات ہے. تو اس کی ہی واز ہاسپٹلائز, آئی سی یو میں چلا گیا. تو بات یہ آتی ہے کہ دیکھ جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا دین اٹس اے پرابلم. اچھا آخری چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اس پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور یہ کہ یہ جو اکثر ایک یہ میتھ ہے یا جو بھی فلاسفی بنی ہوئی ہے کہ جس میں اگر آپ کا پیٹ نکل آیا نا اور آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں مگر لوگوں کا پیٹ ختم نہیں ہوتا, کہتے ہیں یار ہر چیز ختم ہو گئی, پیٹ واپس نہیں جا رہا, ٹھیک ہے مسلز بھی پیٹ کے اندر ہی پیچھے بنے ہوئے فیٹ کے اور سارا ایکسرسائز مطلب فٹ ہے سب کچھ. تو یہ کیا کبھی ڈائٹ مین لمیٹنگ, ایسے لوگوں کی ڈائٹ مین لمیٹنگ فیکٹر ہوتی ہے. وہ کیلریز ٹریک نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے اندازے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کم کھا رہے ہیں, لیکن اگر ان کی پوری کیلریز آپ نکالیں گے تو وہ سرپلس کیلریز میں ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لو کارب ڈائٹ پہ ہوں, کیلورک ڈیفیسٹ میں ہو اور آپ کا پیٹ پہ سے فیٹ برن نہ ہو رہا. اور اس میں چھوڑیں کیا, روٹی چھوڑیں, چاول چھوڑیں, فروٹس کو ریسٹرکٹ کریں, اور اپنی ایک نا اگر لیٹ سے 2500 آپ کی ڈیلی کی کیلورک ریکوائرمنٹ ہے تو 2000 کیلریز کا پلان فالو کریں, جو ٹریڈیشنل ہمارا اسٹائل ہے اس میں پروٹین فیٹ اپنا اچھا رکھیں, ہیلدی سورس سے رکھیں, اور باقی یہ ہے کہ کاربس کو ریسٹرکٹ کریں اور کارڈیو انکارپوریٹ کریں, کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز بیچ میں لے کے آئیں, ٹریڈ مل, الیپٹیکل, سائیکلنگ, سوئمنگ, یہ ساری چیزیں نا اسٹرینتھ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ تو ہو جائے گا. اور دوسرا شارٹ ٹرم گولز نہ رکھیں, استقامت ہی کرامت ہوتی ہے. جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے نا, لوگ کیا کرتے ہیں 1 مہینہ کیٹو کرتے ہیں, پھر 1 مہینہ کوئی دوسری ڈائٹ, شادی آ رہی ہے بس پتلے ہو جائیں اور پتلے ہو جائے کہ یہ ڈریس ہمیں فٹ آ جائے گا, وہ شادی کے بعد پھر پھوڑیں گے دوبارہ. یہ لائف لانگ پلاننگ ہے برو, یہ آپ کا ڈیکورم ہے آپ کی, جیسے آپ ڈسپلن کرتے ہو اپنی لائف کو. بالکل. تو یہ تھے ڈاکٹر وسیم, اپنے ہوسٹ طاہر بن جلیل علی شام اور ساتھ کو اجازت دیجیے. سو جسٹ کیئرنگ وسیم بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, میلا بلیس یو. ڈاکٹر وسیم کے نام سے آپ کا پیج ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, آپ کے کلینکس بھی ہیں, تو آپ کا پیج کا لنک بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جزاک اللہ خیر.